اپوزیشن کیا ہوتی ہے، انہیں کون تنخواہ دیتا ہے، اور یہ ادارہ جو ہے کس کے تحت چلتا ہے، اور اس ادارے کا ممبر بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کون کون سی پارٹی کے لوگ جو ہیں اپوزیشن کے اندر جا سکتے ہیں، اور اس ممبر کے اس پارٹی کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کیا کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں لفظ اپوزیشن کو۔ انگلش کا ایک لفظ ہے اپوزٹ۔ اپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے مخالف، جو اس کی دوسری طرف ہوتا ہے، مخالف سمت میں ہوتا ہے، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اپوزیشن۔ اپوزیشن کہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت یا ایک ایسا گروہ جو مخالف ہو، یعنی کہ دوسری سائڈ پر ہو، ان کے اپوزٹ ہو۔ مثال کے طور پر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے اندر جو ہے پی ٹی آئی ہے، ایک پی پی ہے، پیپل پارٹی ہے، اور ایک نون لیگ ہے، یہ تین پارٹیاں ہیں۔ اب الیکشن ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہر پارٹی کے کچھ نہ کچھ ایم این ایز جو ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر جیتتے ہیں، مگر پارٹی بنانے کے لیے ان کو اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے ایم این ایز کی حکومت بنانے کے لیے۔ اب جو نون لیگ والے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو ان کے ایم این ایز جیت گئے ہیں وہ تو ناکافی ہے، تو مکمل ہے نہیں جو کہ اپنی حکومت بنا سکیں، تو وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کچھ ایم این ایز کو ٹریپ کرتے ہیں، انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کر لیں، یا آپ ہمارے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ وزیر اعظم یہ ہونا چاہیے، تو ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے، آپ اپنی پارٹی کو تبدیل کر لیں۔ سب سے پہلے وہ آزاد امیدوار کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں جو جیت جاتے ہیں تو وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے، وہ الیکشن لڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ کوئی پارٹی ہمیں ٹارگٹ کرے، ہمیں کچھ پیسہ دے، ہم نے جو پیسہ لگایا ہے الیکشن کے اوپر، جو اخراجات کیے ہیں، ہم اپنے وہ پیسے نکالیں، تو وہ بھاگ کے اس پارٹی کو جوائن کر دیتے ہیں جو انہیں اچھی سی آفر دیتی ہے، 5 کروڑ، 7 کروڑ، 10 کروڑ تک کتنا پیسے دیتی ہے، تو وہ بھاگ کے اس پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ ایم این ایز ناکافی ہوں حکومت بنانے کے لیے، تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے لیڈر کو یا پی ٹی آئی کے لیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ایک گورنمنٹ بنائیں، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، فلاں فلاں صوبوں کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے، اور جو بیوروکریسی ہے یعنی کہ ڈپٹی کمشنر ہے، گورنر ہے، فلاں فلاں علاقے میں، وہ آپ کے ہوں گے۔ اس طرح اختیارات کو تقسیم کر کے آپس میں مل جل کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ اگر ایک پارٹی وہاں سے الحاق نہ کرے تو پھر وہ دوسری پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا کہ کیوں ہم دونوں مل کر اپنے اپنے ایم این ایز کو ملا کے نا الگ سے ہم اپنی حکومت بنائیں گے، صدر آپ کی پارٹی کا ہوگا، وزیر اعظم ہماری پارٹی کا ہوگا، پنجاب کے اندر نون لیگ کہتے ہیں ہماری حکومت ہوگی، سندھ کے اندر آپ کی ہوگی، فلاں میں آپ کی ہوگی، اور فلاں فلاں عہدے پر جو ہے آپ کے بندے ہوں گے۔ اس طرح یہ دونوں مل کر جو ہے وہ اپنی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے جو ریمائننگ ایم این ایز یا ایم پیز ہیں جو پارٹی کو جوائن نہیں کرتے، مثال کے طور پر گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ 50 بندے چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ 30 بندے ہیں، ایم این ایز ہیں، نون لیگ کے بھی 30 ہیں، تو ان کو تو 50 چاہیے، تو جو باقی 10 بچ جائیں گے بندے وہ، اور جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہوں گے جنہیں الیکشن جیتا ہوگا، جو ایم پی ایز ہوں گے وہ بھی تو رہتے ہیں نا، تو وہ مل کے اپنی حکومت بنا لیں گے۔ جو باقی ریمائننگ رہتے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جنہیں الیکشن جیتا ہے، انہوں نے کسی پارٹی کے ساتھ الحاق نہیں کیا، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ہے، ان کی جماعت نے پارٹی نہیں، حکومت نہیں بنائی، یہ اس کے مخالف ہیں۔ اب وہ جو اپوزیشن کے اندر جو مخالف لوگ ہیں جن کی حکومت نہیں آئی، جن کی جماعت کی، مثال کے طور پر ہم نے بات کی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، تو ان دونوں نے مل کر حکومت بنا لی۔ اب جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یا جو آزاد امیدوار ہیں، ایم پی ایز یا ایم این ایز جو رہ چکے ہیں، ریمائننگ ہیں، تو وہ جاتے ہیں اپوزیشن کے اندر۔ اب جو ایم این ایز ہیں وہ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں، جسے کہتے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہاں پر ان کو 1,70,000 سے 2 لاکھ کے درمیان تنخواہ منتھلی ملتی ہے، حکومت ان کو تنخواہ بھی دیتی ہے، وہاں پر ان کو گھر بھی دیتی ہے، سیکورٹی بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے، اجلاس کے لیے حکومت ان کو بلواتی ہے، جو پیٹرول کا خرچہ ہے، فیول ہے، بجلی ہے، گورنمنٹ ان کو وہ بھی دیتی ہے۔ اور جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پروونشل اسمبلی کے اندر، مثال کے طور پر صوبائی لیول پر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر پنجاب کے ایم پی ایز ہوں گے تو وہ لاہور میں جائیں گے، لاہور میں ان کو جو ہے وہ رہائش دی جائے گی، ان کو گاڑی بھی دی جائے گی، ان کو سیکورٹی ان کو دی جاتی ہے، جن کو تھریٹ ہو، کوئی دھمکی دے رہا ہو تو ان کے لیے اس کو پولیس کے گارڈز بھی دیے جائیں گے، اس کو بھی 1,20,000 سے 1,70,000 تک ایم پی اے کی تنخواہ ہوگی، 1,70,000 سے 2 لاکھ تک ایم این اے کی تنخواہ ہوگی۔ اور وہ ان کو جو اجلاس ہوگا وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنا ہوگا کہ یہ پالیسی اچھی نہیں ہے، اس طرح کی ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی، یا اس طرح یہ ہونا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کا مطلب ہی مخالف ہوتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی مخالف پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے آج کے بعد ملک میں اتنی ہوگی، جو اپوزیشن والے ہیں
یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ تو غریب عوام سے کے لیے اوپر ظلم ہے، وہ اتنا مہنگا پیٹرول نہیں خرید پائیں گے، یہ گھی اتنا مہنگا ہے، چینی اتنی مہنگی ہے۔ وہ جو آواز اٹھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپوزیشن والے، بجلی مہنگی کر دیں تو بھی اپوزیشن والے آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر نہ کوئی تنقید ڈھونڈیں، ان کے اوپر کوئی تنقید نکالیں، کوئی ان کی ویکنیس کو ڈھونڈیں، پھر ہم ان کے اوپر آواز اٹھائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن رہنا ہے، وہ خالف رہنا ہے، پالیسیوں کو نوٹ کرنا ہے کہ کس طرح کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہیں پر روڈ ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کسی گاؤں کے اندر بجلی نہیں ہے تو اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ فلاں پوائنٹ کے اندر گاؤں کے اندر بجلی ہے ہی نہیں، فلاں روڈ ٹوٹا ہوا ہے، آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں بنا رہی ہے، بجٹ کیوں نہیں دے رہی، فنڈز دے اور روڈ بنوائے، فلاں علاقے کے اندر بجلی دے۔ وہ والے یہ کام کرتے ہیں اپوزیشن والے، اس چیز کو